گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان وہ باقاعدہ طور پہ اس کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں صدارتی نظام کے حق میں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی موجودہ نظام سے مطمئن نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے، وہ نجی محفلوں میں بھی گفتگو کرتے ہیں اور انٹرویوز میں بھی ذکر کرتے ہیں، کبھی ان کو ترکی ماڈل پسند ہے، کبھی ایران کا ماڈل پسند ہے، کبھی چائنا کا ماڈل پسند ہے، تو وہ پریزیڈنشل سسٹم کے قریب رہنا چاہتے ہیں اور اسی کی تعریف کرتے ہیں، خاص طور پہ امریکن پریزیڈنٹ کو بہت زیادہ اس سسٹم کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور موجودہ نظام ان کو بھی پسند نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے بھی موجودہ پارلیمانی نظام میں ایک اپاہج ہے، اور وہ بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا، اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکتا، اور اس کو اداروں کا مرہون منت ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری بحث آج ہم کرتے ہیں، اور پس پردہ کر رہا ہے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، انفارمل اس پہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، تو یہ ساری چیزیں تردید بھی ہو رہی ہے، تصدیق بھی ہو رہی ہے، کمپین بھی چل رہی ہے۔ تو چودھری صاحب سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی ذرا سنیے، گورنر خیبر پختونخوا کا ایک شاٹ ہمارے ہی پروگرام میں، وہ تقریباً پچھلے 2 سال سے اس کمپین کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی سینئر رہنما ہیں، سنائیے جی۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز سالڈ ہے اور کلیئر ہے کہ وہ عوام کے فائدے میں ہے۔ کیا آپ صدارتی نظام چاہتے ہیں یا پارلیمانی نظام موجودہ؟ تو آپ کیا ووٹ دیں گے؟ صدارتی نظام۔ صدارتی نظام، بالکل۔ یہ ہے جناب صدارتی نظام۔ اب اس کے خلاف چودھری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی آئی اے شیری رحمان صاحبہ نے ٹویٹس کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کا صدارتی نظام نافذ کرنے سے متعلق بیان قابل مذمت ہے، وفاقی حکومت گورنر خیبر پختونخوا کے بیان کی وضاحت دے، ان کا صدارتی نظام کے حق میں بیان غیر جمہوری اور غیر آئینی ہے، گورنر آئینی اور پارلیمانی عہدہ ہے، تحریک انصاف کی جماعت کا نہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ثابت کرنے میں مصروف ہیں کہ ان کو نظام اچھا نہیں ملا، کل کو کہیں گے ہم کو حکومت کرنے کے لیے ملک بھی اچھا نہیں ملا، حکومت اپنی نااہلی اور ناکامی کا ملبہ پارلیمانی نظام پر ڈال کر بری الذمہ نہیں ہو سکتی، پیپلز پارٹی گورنر خیبر پختونخوا سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی ہے۔ چودھری صاحب اب ذرا پیپلز پارٹی کو ذرا ہم تھوڑا سا یاد کرواتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 2 دفعہ پرائم منسٹر رہیں، اور تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنتے بنتے اللہ کو پیاری ہو گئیں، دہشت گردی کا نشانہ بنی۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا تجربہ کیا کہتا تھا، یہ سنیے۔ بے نظیر 2 مرتبہ آئی، نواز شریف 2 مرتبہ آیا۔ اگر بے نظیر کے پاس کوalition گورنمنٹ تھی، نواز شریف کے پاس تو 3/4 میجورٹی تھی، نواز شریف کے پاس تو 95% میجورٹی تھی۔ اگر نواز شریف بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، اور اب تک بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے اور اب تک رشوت ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا، پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا، پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا۔ جناب چودھری صاحب پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا، اس کا مطلب یہ ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بطور وزیر اعظم۔ وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے جو ڈیبیٹ دیکھی ہے مہینے 2 سے، بلکہ آپ نے تو پچھلے 1-2 سال سے وقتاً فوقتاً صدارتی اور پارلیمانی کی بحث جو ہے اس کو چھیڑا ہے، اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ سب سے پہلے شاہ فرمان ہی صدارتی طرز حکومت کے لیے ایڈوکیسی کے لیے باہر نکلے، اور ہمارے شو میں بھی آ کے انہوں نے وہی موقف دیا، اور آج تک اس پر قائم ہے۔ یہ تو چھوڑے باتیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ملک کے اندر اور پاکستان سے باہر جو 1 کروڑ کے قریب پاکستانی ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ اس چیز کی طرف دلائل دے رہی ہے کہ اگر
پارلیمانی جمہوریت کی بجائے صدارتی نظام جو ہے وہ ملک میں رائج ہو جائے، آئینی ترمیم کے ذریعے اور ریفرنڈم کے ذریعے یا جو بھی طریقہ کار آئین اور قانون کے تحت ہے، تو اس سے ایک تو فیصلے کرنے میں جلدی ہوگی، ایک جو یعنی جو چیف ایگزیکٹو ہوں گے صدر صاحب، ان کو پورے ملک کا مینڈیٹ ہوگا براہ راست۔ نمبر 3 یعنی بہت سارا خرچہ جو ہے بچ جائے گا۔ نمبر 4 وزراء جو ہے وہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، آپ کے اوپر یہ ڈنڈا نہیں لٹک رہا ہوگا کہ جی ہم نے صرف الیکٹڈ ایم این اے ایم پی ایز کو رکھنا ہے۔ اور نمبر 5 اس سے یہ ایک طرح کا پورے ملک کو اکٹھا لے کے چلنے کا رواج پڑے گا، لیکن اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ 4-6 صوبوں سے کام نہیں چلے گا، تمام ڈویژن جو ہے ان کو صوبے بنانا پڑے گا، اس کے بعد اور بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہے، اور یہ کوئی عمران خان کے لیے یا کسی کے لیے نہیں، ملک کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت اگر تو انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ بحث چھیڑی جا رہی ہے تو اس کی قطعاً حمایت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر تمام سیاسی جماعتوں کے متفقہ رائے سے، کنسنسس سے، اگر پارلیمانی کی بجائے صدارتی طرز حکومت ہو اور ساتھ ہی متناسب نمائندگی بھی کی جائے، مثلا جو پارٹیاں جن کے 2%، 4% ووٹ ہے، ان کو بھی اسمبلیوں میں اس کے مطابق یعنی نمائندگی دی جائے، تو کئی چیزیں ہیں جو کئی ملکوں میں کامیاب ہیں تو یہاں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اب یہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو ناکامی تھی نواز لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی یا کچھ لوگوں کے خیال، پہلے تو یہ بات ہے میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ موجودہ حکومت ناکام ہے۔ جی ناکام جس ایریا میں ہے وہ میں نے ہر وقت اور برملا اس کا اظہار کیا ہے، میں کبھی، اور نہ آپ چھپاتے ہیں نہ میں چھپاتا ہوں، اور ہمیں کسی نے نہ کہا ہے کہ آپ یہ کریں اور وہ کریں۔ جو ایریاز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، وہ ہماری آنکھوں میں براہ راست یعنی وہ گلیئر کر رہی ہیں، اس کی وجہ پارلیمانی یا صدارتی نہیں ہے، اس کی وجہ پارلیمانی صدارتی ہرگز نہیں، اس کی وجہ چوئس صاحب ایک تو ہمارے جو حکمران ماضی کے بھی اور موجودہ بھی، یہ 85 سے تو ہم سن رہے ہیں، کم از کم 85 سے تو یہ تازہ دور جو پچھلا چھوڑ دیں، تازہ دور جو ہے 85 سے لے کے آنورڈ 99 تک اور اب بھی، وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی، پہلے تو یہ تھا کہ 8ویں ترمیم آڑے آئی ہے جی، وہ کام نہیں کرنے دیتی، 58(2)B جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے، وہ کام نہیں کرنے دیتی، یہ مسلم لیگ نواز کا بھی اسی کے پیچھے چھپتی تھی اور پیپلز پارٹی بھی اس کے پیچھے چھپتی تھی۔ 58(2)B کا مطلب ہے جو صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا، وہ اختیار مس یوز بھی ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو بہت بے دریغ طریقے سے استعمال کیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ 58(2)B کا اختیار وہ ختم کر دیا گیا جب پریزیڈنٹ لغاری تھے اس وقت۔ اس کے بعد بھی ہوا یہ کہ ایبسولوٹ جو پاور ہے نا جی، جو حصول ہے کہ ایبسولوٹ پاور ہونی چاہیے، ایبسولوٹ اتھارٹی ہونی چاہیے، جو اتھارٹی اور جو پاور ہے پرائم منسٹر کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، وہ اس کو گورننس پہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ جو 4-5% جہاں پہ ان کے راستے میں حائل ہوتا ہے چوئس صاحب، ویلفیئر سٹیٹ بنانا ہے، گڈ گورننس دینی ہے، تعلیم، صحت، پانی، یہ جو بنیادی سہولتیں فراہم کرنی ہیں، اس میں نہ تو 58(2)B حائل ہوتی ہے، نہ 8ویں ترمیم حائل ہوتی ہے، نہ اس کے لیے 18ویں ترمیم کی ضرورت ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب بھی مزے کی بات یہ ہے کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو بات کرتی تھیں، جو نواز شریف صاحب کرتے تھے، اب موجودہ حکومت بھی اور وزیر اعظم عمران خان بھی اسی طرح کا کر رہے ہیں کہ سسٹم، کبھی وہ سسٹم کی طرف جاتے ہیں، کبھی جوڈیشری کی طرف جاتے ہیں، کبھی مختلف، کہ یہ کام نہیں کر رہے، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے ہیں۔